السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا واقعہ چل رہا تھا۔ بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ وعنہم قال، حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی منتقل فرماتے یوم الخندق، خندق کے دن، حتی اغمر بطنہ، یہاں تک کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کو چھپا لیا۔ اغمرا باب فعال ہے، اس کے معنی چھپانے کے ہیں۔ اس کے اندر نائب فائل، اس کے اندر فائل ضمیر ہوگی اور وہ تراب کی طرف راجع ہے۔ مٹی نے آپ کے پیٹ کو چھپا لیا، یہ معنی ہوگا۔ او اغبر بطنہ، اغبرہ یہ راوی کو شک ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی، تو یہ اغبرہ یہ متعدی باب نہیں ہے بلکہ لازم، تو بطنہ اغبرہ کا فائل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ مبارک غبار آلود ہو گیا تھا۔ یقول، اور آپ شعر پڑھتے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتے نہ تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے، ولا تصدقنا اور نہ ہی ہم صدقہ کرتے، ولا صلینا اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے، فانزلا سکینتا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما دے۔ سکینہ
دل جمعی، اطمینان، بے قراری نہ آئے دلوں میں. وثبت الاقدام ان لاقینا، اور قدموں کو جما دے اگر ہماری ان سے ہو ملاقات، یعنی جنگ. ان سے جنگ ہو، ہمارے پاؤں جما دے، ثابت قدمی عطا. ان الاولا قد بغوا علینا. اولا یہ اسم موصول ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی واحد کے لیے، اللذان، اللذین، اور اولا بھی یہ جمع کے لیے، جس طرح اللذین ہے. یہ وہ لوگ ہیں قد بغوا علینا، جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے. بغاوت کیسے؟ کہ وہاں سے، مکہ سے آئے اور قبائل کو بھی ساتھ لیا، غطفان کو لیا، اور ہمارے اوپر چڑھائی کر کے آئے، لڑنے کے لیے آئے. اذا ارادوا فتنة ابینا، جب وہ ارادہ کریں گے فتنے کا تو ہم انکار کریں گے. فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے. ان کا ارادہ ہو کہ کفر اور شرک میں یہ مبتلا ہوں تو ہم تو کسی صورت میں بھی مانیں گے نہیں. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا أَبَيْنَا، اور یہ لفظ ابینا ابینا، ان الفاظ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آواز کو بلند فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری کلمات ابینا ابینا، تو اس سے ذرا سریلے اور ترنم کے انداز میں جیسے کہ آواز کو کھینچتا ہے کوئی، بلند کرتا ہے، تو ایسا کرنے لگے. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی صبا سے. وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور عاد یعنی قوم عاد ہلاک کی گئی دبور سے. صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق کی سمت سے چلتی ہے، مشرقی ہوا. تو میری مدد کی گئی باد صبا سے، مشرقی سمت کی ہوا سے. اور غزوہ احزاب میں مشرقی سمت سے تیز تن ٹھنڈی ہوا آئی، اور اس ہوا نے آ کر پریشان کر دیا کافروں کو. اور محاصرہ باقی رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. برفانی ہوا ملک شام کی سمت سے آئی، مدینہ طیبہ سے ملک شام جانب مشرق میں ہے، اس سمت سے یہ ہوا آئی تھی. تو اس ہوا نے، مشرقی سمت سے جو ہوا آئی، اس کو باد صبا کہا. اور جو ہوا مغربی سمت سے آئے اس کو کہا جاتا ہے دبور. اور فرمایا حضور نے
کہ قوم عاد ہلاک کی گئی دبور سے، دبور سے یعنی مغربی سمت سے جو ہوا آئی. قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اِذَرْ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُنْقَعِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. تو یہ جو دبور کی ہوا تھی مغربی سمت سے آئی اور نیست اور نابود کر دیا قوم عاد کو. تو اللہ اپنے پیاروں کی یوں مدد کرتے ہیں. قوم عاد کو دبور کے ساتھ ہلاک کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام کی نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اس جنگ میں کہ ہوا آئی اور مشرقی سمت سے آئی تو یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے اور اب پریشان ہو گئے. اور ان کے جو لیڈر تھے ابو سفیان، تو اب انہوں نے بھی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر نکلنے کی. اسباب اللہ تعالی کے قبضہ اختیار میں ہیں. 20 دن تک یا 1 مہینے تک کفار نے محاصرہ جاری رکھا، کئی تدبیریں کی، کارگر نہ ہوئیں، اور نعیم ابن مسعود اشجعی یہ قبیلہ بنو غطفان کے سردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے اسلام کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تدبیر کروں جس سے یہ لشکر، یہ کافر چھٹ جائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. تو نعیم ابن مسعود اشجعی قریش بھی اور یہود بھی ان دونوں کو ان پر اعتماد تھا. تو انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ پہلے گئے یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ، مدینہ طیبہ میں ہی رہنے والے بنو قریظہ، اور ان سے جا کر کہا، تم لوگ جو لڑائی میں شریک ہو گئے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جنگ میں اگر قریش کو اور تمہیں غلبہ مل گیا تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن امکان یہ بھی تو ہے کہ شکست ہو، اور قریش تو یہاں سے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، قبیلہ بنو غطفان والے لوگ بھی چلے جائیں گے، تم کو تو یہاں ہی رہنا ہے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو بنو قریظہ نے ان سے ہی مشورہ پوچھا کیا کرنا چاہیے. تو مشورہ یہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ قبیلہ غطفان کے اور قبیلہ یہ قریش کے کچھ آدمی اپنے پاس گروی رکھوا دو.
اور اگر جنگ میں شکست ہو گئی تو یہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں. تو یہود بنو قریظہ نے اس بات کو پسند کیا اور اب انہوں نے تدبیر سوچی کہ کیسے مطالبہ کریں. پھر نعیم ابن مسعود گئے قریش کے پاس اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہودیوں نے جنگ میں تمہارا ساتھ تو دیا لیکن اب وہ پشیمان ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر قریش کے اور غطفان کے کچھ افراد گرفتار کر کے محمد کے حوالے کر دیں تو محمد ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہم اس جنگ سے نکل جائیں گے. یہودیوں نے یہی کیا اور اپنے دل کے اندر یہی ٹھان لی کہ مطالبہ کرتے ہیں قریش سے بھی اور قبیلہ بنو غطفان سے بھی. اور ادھر نعیم ابن مسعود نے قریش اور غطفان کو بتا بھی دیا کہ وہ ایسا مطالبہ کریں گے. تو قریشیوں نے اکرما کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو بنو قریظہ والو محاصرہ کافی طویل ہو گیا ہے اور اب تم بھی ذرا نکلو اپنے گھروں سے قلعوں سے مل کر لڑتے ہیں حملہ کرتے ہیں. تو آگے سے قبیلہ بنو قریظہ والوں نے وہی بات پیش کی کہ ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان اس وقت ہوگا کہ تم اپنے کچھ افراد ہمارے پاس گروی رکھوا دو. کہیں ایسا تو نہیں تم ہمیں تنہا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے. تو جب یہ مطالبہ کیا انہوں نے تو نعیم کی اس بات کو سچا جانا اکرما نے بھی اور قریشیوں نے بھی قبیلہ بنو غطفان نے بھی آپس میں اب پھوٹ پڑ گئی اختلاف ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تیز ہوا چلائی جیسا روایت کے اندر آیا. کفار کے خیمے اکھاڑ دیے تنابیں ٹوٹ گئیں ہنڈیاں الٹ گئیں سامان بکھر گیا بدحواستہ ہو گئے اور بالآخر ان کے لیڈر نے ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہمارے جانور ہلاک ہو گئے سواریاں ختم ہو رہی ہیں لہذا واپس چلتے ہیں. ابو سفیان سوار ہوا اور اور دوسرے لوگ بھی ساتھ ساتھ سوار ہوئے. اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا اور جو مشہور دعا ہے وہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آگے آئے گی جگہ جگہ آئے گی. وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ قصہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے اور کفار بھی بدحواس ہو کر گئے اور اس غزوہ احزاب میں
6 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کے 3 آدمی مارے گئے تھے. تو یہ یہاں پر جو روایت آئی، اس روایت کے اندر کہ اس طرح ان لوگوں کا وہاں سے بھاگنا ہوا. آگے اور دیکھیں. نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. اور ترمذی ثانی کے اندر قوم عاد کی ہلاکت کا قصہ سورہ مرسلات کے اندر بیان ہوا ہے. وعاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعله كالرميم. اس آیت کی ذیل میں ترمذی ثانی میں پوری مفصل روایت ہے. تو اس روایت کے اندر یہ قصہ ذکر کیا گیا ہے. به قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يحدث. ابو اسحاق سبیعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا کو فرماتے ہوئے سنا. وہ ہمارے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے. قال لما کان یوم الاحزاب، جب جنگ احزاب کا دن ہوا. وخندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیته ينقل من تراب الخندق. خندقہ یہ فعل ہے اور رباعی مجرد. خندقہ جیسے کہ کہیں صرف میں پڑھ کر آئیں کہ دخرجہ یدخرجو باب فعللہ رباعی مجرد. تو یہ خندقہ رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودی. رأیتہ ینقل من تراب الخندق. حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا حضور کو کہ خندق سے مٹی منتقل کر رہے تھے. یعنی بنفس نفیس جیسا اور صحابہ کرام خندق کھودتے اور مٹی منتقل کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کام میں شریک ہیں. کدال سے زمین کھود رہے ہیں، پھاوڑے سے مٹی نکال رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں. تو یہ میں نے خود دیکھا، حضرت برا کہتے ہیں حتی وارا عنی الغبار جلد بطنی، یہاں تک کہ غبار نے مجھ سے آپ کے پیٹ کی کھال کو چھپا رکھا تھا. وارا یواری چھپانا، باب مفعلہ کا ماضی ہے، اور غبار اس کا فاعل ہے. غبار نے چھپا رکھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کی کھال کو مجھ سے. یعنی اتنی مٹی اور گرد و غبار اڑ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی. وکان کثیر الشعر، حالانکہ آپ پر بال زیادہ تھے، آپ کثیر الشعر تھے، لیکن مٹی نے پھر بھی ان سارے بالوں کو چھپا لیا. اور اتنی کثرت کے ساتھ مٹی آپ کے جسم اطہر پر لگی. فسمعته يرتجز بکلمات ابن رواحہ، میں نے سنا عبداللہ ابن رواحہ کے کلمات کو آپ رجز سے پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہیں، ان کے یہ اشعار ہیں
آپ مٹی منتقل کر رہے ہیں خندق کے اندر سے باہر، اور ساتھ ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ یہ جو اشعار تھے، یہ اشعار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نہیں، بلکہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار تھے۔ ان کو بڑے ترنم، خوش لحانی کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے۔ یرتجزو، رجز، ترنم کے ساتھ، خوش لحانی کے ساتھ عبداللہ ابن رواحہ کی کلمات کو، یعنی اشعار کو، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ، اس حال میں کہ آپ مٹی منتقل کر رہے تھے۔ وَيَقُولُ، اور فرما رہے تھے، وہ اشعار یہ ہیں: اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ولا تصدقنا، اور نہ ہم صدقہ کرتے، ولا صلینا، اور نہ ہم نماز پڑھتے، فانزلن سکینتن علینا، ہمارے اوپر اطمینان نازل فرما دے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور پاؤں کو جما دے اگر ہماری ان سے ہو جنگ۔ ان الاولا رغبوا علینا، اولا ابھی بتایا تھا کہ اسم موصول ہے، یہ یقین جانیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اوپر رغبت کی، یعنی ہماری اوپر چڑھائی کرنے میں ان کو رغبت تھی، تو مکہ سے آئے چڑھائی کرتے ہوئے یہاں پر۔ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا فتنے کا تو ہم انکار کریں گے۔ فتنے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں دین اسلام سے پھیرنا چاہا، مرتد کرنا چاہا، مشرک کرنا چاہا، تو ہم مانیں گے نہیں، ابینا، ہم انکار کریں گے۔ قال ثم يمد صوته بآخرها، تو حضرت برا راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آواز کو، یہ جو آخری کلمات تھے ان کے ساتھ لمبا کرتے تھے، لمبا کرتے تھے، کھینچ کر پڑا کرتے تھے۔ به قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دینار۔ یہ عبد الرحمن کون ہیں؟ بتا دیا کہ یہ ہیں عبداللہ ابن دینار کے بیٹے ہیں، عن ابی ہی، اور یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ باپ کون ہے؟ یہی عبداللہ ابن دینار ہیں۔ ان ابن عمر قال، کہ ابن عمر نے فرمایا، اول یوم شہدتہ یوم الخندق، کہ سب سے پہلا دن جس میں جنگ میں حاضر ہوا وہ خندق کا دن ہے۔ سب سے پہلا دن جس میں جہاد میں شریک ہوا وہ خندق والا دن ہے۔ پہلے گزرا تھا کہ چاہا تھا ابن عمر نے غزوہ احد میں شرکت کو، لیکن عمر تھوڑی تھی، 14 سال عمر تھی، اجازت نہیں ملی، اور مجاہدین کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت نہ ملی، اور باقی اور کاموں میں حصہ تو لیا تھا، براہ راست جہاد میں حصہ خندق والے دن لیا، اور اس وقت عمر 15 سال ہو گئی تھی۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلی جنگ جس میں باضابطہ ابن عمر نے شرکت کی وہ یہ جنگ، جنگ خندق تھی۔ بے قال حدثني ابراہیم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال واخبرني ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد، یہاں واخبرنی سے ایک تو پہلی سند آئی ابن عمر تک،
اور آگے دوسری سند ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اس دوسری جو سند ہے یہ دوسری سند روایت کرتے ہیں جس طرح پہلی روایت آئی ہشام عن معمر عن الزہری، تو یہ جو دوسری روایت ہے یہ ابن طاؤس عن اکرمتا عن ابن عمرہ، یعنی بیچ میں زہری اور سالم پہلی سند کے اندر ہیں، یہ دوسری سند کے اندر یہ نہیں ہے. قال دخلت علی حفصہ، ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں حفصہ کے ہاں داخل ہوا. حفصہ ابن عمر کی بہن ہے، امہات المؤمنین میں سے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں داخل ہوا حفصہ پر، وَنَوْسَاتُهَا تَنْتُفُ، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. غسل خانے سے سر دھو کے آئی ہوں گی یا غسل کر کے آئی ہوں گی تو پانی ٹپک رہا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن کی کیفیت بتلائی کہ میں جس وقت بہن کے ہاں گیا یہ تھی بہن کی کیفیت. وَنَوْسَاتُهَا، مینڈیوں چوٹیوں کو کہا جاتا ہے، بالوں کو کہا جاتا ہے جو نیچے لٹک رہے ہیں بال سر سے، یہ وہ نوسات ان کو کہتے ہیں. تنتفو، پانی ٹپک رہا تھا. قلت، میں نے کہا، یعنی اپنی ہمشیرہ سے حضرت حفصہ سے، قد کان من امر الناس ما ترینا، امر الناس کے بین سطور آپ نے دیکھا، اراد بھی الامارہ، تو یہ امر سے مراد امارت کا معاملہ ہے اور بادشاہت کا معاملہ ہے. کہ آپ دیکھ رہی ہیں لوگ امر خلافت کے اندر کیا کر رہے ہیں. ابن عمر نے بہن سے شکایت کے انداز میں یہ کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں لوگوں کا طرز عمل خلافت کے بارے میں کیا ہے. اور آگے جو قصہ آ رہا ہے اس کا پس منظر یہ مسلمانوں کے درمیان بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کو شہید کر دیا گیا. اپنے موقع پر یہ واقعات اور یہ تفصیل آئے گی. حضرت علی جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے بیعت کر لی، خلافت قائم ہو گئی. لیکن خلافت ایسی کہ فتنہ پیدا ہو گیا. کچھ لوگ حضرت حسن کے ساتھ، کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بڑا اثر رسوخ تھا ملک شام میں. حضرت عثمان کے دور سے وہاں کے یہ امیر رہے اور ان لوگوں کی چاہت تھی کہ اب ہمارے خلیفہ بنے معاویہ، اور اہل حجاز کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے خلیفہ بنے حضرت علی کے صاحبزادے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
فرمایا تھا حضرت حسن کے متعلق کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا، اور مقصد اس کا یہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہوں گی تو یہ صلح کروا دے گا. تو یہاں یہی صورتحال پیدا ہوئی. کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ، کچھ ان کے ساتھ. اب اس طرح خلیفہ برحق نہ ایک نہ دوسرا، اختلاف ہے. خلیفہ برحق تو جب بنتے جب اتفاق ہوتا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کا اب تک بہت خون بہہ چکا ہے. جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، اور اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت حسن کے ساتھ بھی ہے، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. اگر میں اپنی خلافت کو ایسا ہی برقرار رکھتا ہوں تو پھر مسلمانوں کا خون بہے گا. اس لیے حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو اور اختلاف ختم ہو جائے. اور اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا حضرت حسن نے کہ میں معاویہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہو گئے، دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی خلافت. حضرت معاویہ اب مسلمانوں کا جب اتفاق ہو گیا تو خلیفہ برحق ہو گئے. اب حضرت معاویہ کے اوپر چونکہ ہو گیا اتفاق، خلیفہ برحق ہو گئے. تو اب اس وقت حضرت معاویہ نے ایک تقریر کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس تقریر کے وقت موجود تھے. حضرت معاویہ کی نگاہ جب پڑی ابن عمر کے اوپر تو انہوں نے ایک بڑا سخت جملہ کہہ دیا جو آگے آ رہا ہے. اور پہلے ہی جب آپس میں اختلاف اور انتشار تھا تو لوگ آیا کرتے تھے ابن عمر کے پاس کہ اب اس اختلاف کو کیسے ختم کریں. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے. تو ابن عمر یہ کہتے کہ یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ کے اوپر اگر تم لوگ بیعت کرتے ہو، مجھے امیر تسلیم کرتے ہو، تو اس کے لیے خون بہانا پڑے گا یا نہیں؟ تو کہتے کہ ہاں کچھ خون تو بہانا پڑے گا. تو ابن عمر فرما دیتے کہ میں ایسا خلیفہ نہیں بنتا جس خلیفہ کے لیے خون بہانا پڑے. پہلے تو یہ صورتحال، لوگ آتے خلافت کی پیشکش کرتے، یہ ابن عمر یہ جواب دیتے. اور جب اب صلح ہو گئی حضرت حسن کی،
حضرت معاویہ کی. تو اب ایسے موقع پر ابن عمر کو مشورے میں بھی شامل نہیں کیا. اس لیے اس روایت کے اندر یہی آ رہا ہے کہ ابن عمر آئے اپنی بہن کے پاس اور ان سے آ کر یہ کہا کہ دیکھیں کہ لوگوں کا یہ طرز عمل ہے. قلت وقد کان من امراض ما ترین. آپ دیکھ رہی ہیں لوگ اس سمارت کے اور بادشاہت کے معاملے کے اندر کیا کر رہے ہیں. فلم یجعل لی من الامر شیء. یہاں پر بھی یہ امر سے امر خلافت مراد ہے. تو انہوں نے امر خلافت کے مسئلے میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا. ہمارا کوئی حصہ نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شریک بھی نہیں کیا مشورے کے اندر. فلم یجعل لی. نہیں ٹھہرایا گیا میرے لیے من الامر شیء. اس امر خلافت میں سے کچھ بھی. کم از کم پتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عمر کی خلافت کا ڈنکا چار دہانگ تھا. یہ ان کے بیٹے ہیں تو کم از کم ان کو ہم شامل کر دیتے. شامل کر دیتے کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو مشورے میں بھی مجھے شریک نہیں کیا. امر سے خلافت کا مشورہ. تو جب قتال اور خانہ جنگی کا دور تھا تو لوگ بار بار میرے پاس آتے اور جب خانہ جنگی ختم ہو گئی تو اب وقت ہے خلافت کا، امارت کا، بادشاہت کا. تو مشورے میں بھی مجھے شامل نہیں کیا گیا. یہ ہے اس جملے کا مطلب. فقالت الحق. حضرت حفصہ نے کہا مل جا، یعنی جاؤ. بھائی سے کہا ٹھیک ہے تمہیں بلایا نہیں ہے، مشورے میں شامل نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم جاؤ. فإنہم ينتظرونک. اس لیے کہ وہ ہیں تمہارے منتظر. لوگ تمہارے منتظر ہیں. یعنی ابھی مشورہ چل رہا ہے. اگر تم مشورے کے اندر وہاں موجود نہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ مشورے کے اندر شامل نہیں ہوا. شاید اس کے دل کے اندر بھی خلافت اور امارت کا جذبہ تھا، یہ چاہ رہے تھے اور انہیں ناگواری ہوئی اس لیے مجلس کے اندر حاضری نہیں ہوئی. تو بہن نے یہ کہا الحق، مل جا. فإنهم ينتظرونك واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقة. اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے پیچھے رکے رہنے میں لوگوں سے یہ افتراق پیدا ہوگا. فرقتن یعنی اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے معاملہ حل ہوا ہے، مسلمانوں کا خون بہنا رکا ہے. اب اگر تم جاؤ گے نہیں تو تمہارے چاہنے والے بھی تو بہت سارے ہیں اور کوئی ایسی بات ہوئی وہ تمہارا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ دوسروں کا ساتھ دیں گے. تو بمشکل سے مسلمانوں کا خون رکا ہے. تو اس لیے بہن نے چھوڑا نہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی یہ فراست تھی، اپنی فراست سے یہ کام لیا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور وجه اللہ. یہ حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، مشکات کے اندر آتی. یہ حضرت حفصہ کی فراست تھی. حضور کے حرم محترم میں رہ چکی ہیں، فراست سے سمجھ گئیں، بھائی کو چھوڑا نہیں کہ جاؤ، تمہیں بلایا یا نہیں بلایا، جا کر مشورے کے اندر شریک ہو جاؤ.
فلم تدعہ، تو چھوڑا نہیں انہیں، حتی ذہبا، یہاں تک کہ گئے، ابن عمر گئے۔ فلما تفرق الناس خطب معاویہ، جب لوگ منتشر ہو گئے، لوگ مختلف ہو گئے، یعنی مجلس برخاست ہو گئی، لوگ بکھر گئے، صلح ہو گئی، حضرت حسن کی، حضرت معاویہ کی، خطب معاویہ، حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، قال، اور معاویہ نے خطبے کے اندر فرمایا، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جس شخص کا ارادہ ہو گفتگو کرنے کا اس معاملے میں، فی ھذا الامر، یہ امر خلافت، حکومت، فل یطلع علینا، فل یطلع لنا قرنہ، اپنے سینگ کو ہمارے سامنے کرے، قرن سینگ، اپنے سینگ کو ہمارے سامنے کرے، مراد یہ ہے کہ اپنا چہرہ ہمارے سامنے ظاہر کرے، جس کا بھی ارادہ ہو خلافت کا، امارت لینے کا، تو اپنا چہرہ ہمارے سامنے ظاہر کرے، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ہم تو اس امر خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی۔ حضرت معاویہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں خلیفہ برحق بن گیا ہوں، اب میرے سامنے کوئی اور سر اٹھائے گا تو میں اس کو باغی سمجھوں گا اور باغیوں کے احکام اس کے اوپر نافذ کروں گا۔ یہ بات اتنی تو ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ برحق بن گئے، مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، اور اس میں تو کوئی کلام نہیں۔ اب اگر کوئی اختلاف کرے گا تو باغیوں کے احکام عائد ہوں گے، باغیوں کے لیے اللہ نے فرمایا فقاتل التی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ، جو بغاوت کرے قتال کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف وہ آ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جملہ ہے یہ سخت ہے، اور وہ کیا کہ اس امر خلافت میں ہم اس سے بڑھ کر حقدار ہیں، اس کے باپ سے بھی ہم بڑھ کر زیادہ حقدار ہیں، یہ جملہ کہہ دیا، سخت جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر حضرت معاویہ نے یہ جملہ کہا، یہ تعریض کی ابن عمر کے اوپر کہ میں، حضرت معاویہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ابن عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اور ابن عمر کیا، میں اس کے باپ سے بھی، حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، تو اس کے اوپر شارحین ہیں حدیث نے ایک اشکال تو یہ کیا کہ حضرت معاویہ تو حضرت عمر کی، ابن عمر کی بڑی عظمت کیا کرتے تھے، یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ تو یہاں نام تو ان کا ہے نہیں، وہ مراد نہیں ہے، شاید کہ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسن کے باپ حضرت علی وہ ہیں، حضرت علی حضرت معاویہ کے مابین جنگیں تو ہوئی، اسی طرح حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان گو کے جنگ نہیں ہوئی، لیکن حسن دستبردار ہو گئے، لہذا اس کا مصداق حضرت عمر اور ابن عمر نہیں ہے بلکہ حضرت علی اور حضرت حسن ہے۔ لیکن
یہ بات حدیث کے سیاق و سباق سے جوڑ نہیں کھاتی. یہاں پر جن کا ذکر ہے ابن عمر ہی تو ہیں، اور ابن عمر سے ہی یہ بات، ابن عمر کو ہی دیکھ کر ابن عمر سے ہی کہی حضرت معاویہ نے. تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ یہ جو خلافت ہے، یہ جو امر خلافت ہے، اس کے لیے کوئی نیک صالح ہونا اور اس کے لیے کوئی حضور کا قرابت دار ہونا یہ شرط نہیں ہے. امر خلافت کے لیے تو ذی رائے ہونا ضروری ہے. اور حضرت معاویہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عرب کے مدبرین میں سے تھے. تو عرب کے مدبر ہیں، لہذا حضرت حسن یا حضرت علی یہ مراد لو، یا ابن عمر اور حضرت عمر مراد لو، دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ آدمی جو ذی رائے ہو، فضائل میں اگرچہ وہ کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حکومت میں اور لوگوں کا خلیفہ ہونے میں اس کا زیادہ حق ہے. تو سیاسی امور میں حد درجہ ماہر تھے حضرت معاویہ. تو بہرحال یہ توجیہ ہے جو کی ہے شارحین حدیث نے کہ حضرت معاویہ بھی تو ہیں صحابی. اور اتنی بات طے ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جو اختلاف تھا، تو اس اختلاف میں حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ سے چوک ہوئی. اور یہ چوک ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی چوک ہو سکتی ہے. مجتہد کو اپنے اجتہاد پر ثواب ملتا ہے، اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ کرام کو بھی اجتہاد میں ثواب ملے گا اگرچہ اجتہاد غلط ہی کیوں نہ ہو. خیر آگے دیکھیں. فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حبیب بن مسلمہ. حبیب بن مسلمہ یہ اصاغر صحابہ کرام میں سے ہیں اور حضرت عمر کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. تو وہ بولے، حضرت ابن عمر سے یہ بات سنی، فَحَلَّا جَبْتَهُ، آپ نے انہیں جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے حضرت معاویہ سے ایسا سخت جملہ سننا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ قال عبداللہ، عبداللہ بولے، فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي، میں نے اپنی چادر کھول لی تھی. احتبا، جب آدمی بیٹھتا ہے ٹانگیں ذرا سکیڑ کر کھڑی کر کے پاؤں زمین پر رکھ کر تو آگے سے باندھ دیتا ہے. تو حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ اس مجلس کے اندر احتبا کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور جب یہ جملہ سخت جملہ سنا تو کہا کہ میں نے اپنی وہ چادر کھول دی تھی، گویا میں تیار ہو رہا تھا جواب دینے کو. یا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ میں نے بھی بازو چڑھا لیے تھے،
لڑنے کے لیے. تو میں نے بھی، حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی احتبا کھول لی، وہاں ممتو انا قولا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں احق بهذا الامر من کا من قاتل کا و ابا کا علی الاسلام، اس امر خلافت کے زیادہ حقدار تم سے وہ جنہوں نے تم سے قتال کیا اور تمہارے باپ سے قتال کیا اسلام پر. کیسا ترکی بترکی جواب سوچا تھا ابن عمر نے کہ میں یہ کہوں گا، اور یہی وہ جملہ ہے جس جملے کی وجہ سے غزوہ خندق میں اس قصے کو ذکر کیا. یہی مناسبت ہے، اس مقصد کے لیے یہاں پر امام نے یہ ذکر کیا. اور یہ جنگ خندق کے اندر ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ کافروں کی طرف سے آئے، حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کافروں کی طرف سے آئے، اور ابن عمر کے باپ حضرت عمر یہ حضور کے ساتھ. تو یہ اسلام کے اوپر کون؟ ابن عمر اور عمر، اور کافروں کی قیادت کرنے والے کون؟ معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان. تو یہ سوچا تھا وہاں ممتو ان اقول حق بهذا الامر من کا من قاتل کا و ابا کا علی السلام، جس نے تم سے قتال کیا، تمہارے ابو سے قتال کیا اسلام پر، تم سے یعنی معاویہ، تمہارے ابو سفیان، اور قتل کرنے والے کون؟ میں اور میرا ابا حضرت عمر. فخشیت ان اقول کلمتا، تو پھر مجھے خطرہ ہوا کہ میں ایک بات کہوں گا تو فرق بین الجمیع، کہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں پھر ان کے اندر افتراق پیدا ہوگا، لوگ بکھر جائیں گے، پھر بکھر جائیں گے. میری چاہت تو یہ تھی کہ میں اس کا جواب یوں دوں، لیکن مسلمان ایک مرتبہ صلح کر کے بمشکل ٹھیک ہوئے، خون بہنا بند ہوا، پھر خون بہے گا. تو اس لیے میں نے یہ جملہ پھر کہا نہیں. وَتَسْفِكُ الدَّمَّ، اور خون بہے گا. وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، اور میری طرف سے اس کے علاوہ پر اس کو محمول کیا جائے گا. یعنی میری بات لوگ سنیں گے، غلط رخ دے دیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ابن عمر کو بھی خلافت کی خواہش تھی، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے خلافت کی کوئی خواہش نہیں. سننے والے یہ سمجھیں گے کہ ابن عمر بھی خلافت چاہتے تھے، اور خلافت کا ان کا استحقاق تھا بھی، اور حضرت معاویہ کے مقابلے میں آنا چاہتے تھے. تو چنانچہ میں نے یہ سوچ کر بھی چھوڑ دیا. فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ، تو میں نے یاد کر لیا وہ جو اللہ نے جنتوں کے اندر تیار کر رکھا ہے. جنان جنتوں کی جمع ہے، جنتوں میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے. تو یعنی میں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا ہے، مجھے برا کہہ دیا ہے معاویہ نے، کیا فرق پڑتا ہے، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی مجھے فضل سے نوازیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، تو وہ کافی ہے میرے لیے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اگر ایسی بات کہہ دی تو کہنے دو. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل کہ اختلاف کو کبھی گوارا نہیں کیا، اپنے اوپر بات لے لی، سخت سست کڑوی کسیلی پی لی، لیکن ایسی بات نہ کہی جس میں آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو. قال حبیب حفظت وعصمت، یہ وہی حبیب ابن مسلمہ ہیں، اصاغر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور حضرت ابن عمر کے شاگردوں میں سے ہیں. انہوں نے جب یہ بات سنی
ابن عمر کی تو کہنے لگے حفظتا، تمہاری حفاظت کر دی گئی، وہ سمتا، اور تمہیں بچا لیا گیا. یعنی مجہول کا صیغہ اس لیے کہ نسبت ابن عمر کی طرف نہیں کی، اللہ ہی نے بچایا، اللہ نے ہی حفاظت کر لی، لہذا یہ تم نے جو کیا بہت اچھا کیا. قال محمود عن عبد الرزاق والنوساتها. یہ بیچ میں اسی حدیث کے اس قصے میں لفظ نوساتها آیا تھا، جس کے معنی بتائے تھے کہ خواتین کے جو بال لٹک رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نوساتها. اور بعض دوسری روایتوں کے اندر یہ جو لفظ ہے ایک اور طرح بھی آیا ہے، اور نسواتها، نوساتها کی جگہ نسواتها. تو وہ جو نوساتها کی جگہ نسواتها آیا ہے، تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، یہی لفظ صحیح ہے جیسا کہ اس روایت کے اندر آیا نوساتها. یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، اور نسواتها کا جو لفظ ہے وہ لفظ صحیح نہیں ہے. ایک تو پہلے والی روایت کے اندر بتا دیا، اور دوسرا امام بخاری نے اپنے ایک دوسرے شیخ کا حوالہ دے دیا محمود، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، یوم احزاب کے دن حضور نے فرمایا، یعنی جب لشکر چھٹ گئے اور ابو سفیان اپنی فوجوں کو لے کر واپس ہو گیا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، ہم ان سے جہاد کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، اور وہ ہم سے جنگ نہ کریں گے. یعنی یہ آخری موقع تھا کہ یہ آئے اور ہمارے پاس آئے، چڑھائی کر کے آئے، آئندہ ان کو توفیق نہیں ملے گی، آئندہ یہ چڑھائی کر کے نہ آئیں گے، اب آئندہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد پھر ان کفار قریش کو ہمت نہ ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر صحابہ کو لیا اور صحابہ کو لے کر گئے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت عمر کے صرف ایک بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، ایک صحابی آ گیا عبید اللہ ابن عمر نہیں تھے؟ تو تھے، اور بھی تھے، بہت سارے بیٹے تھے. تذکرہ جگہ جگہ آتا ہے عاصم ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر، اور ابن عمر جب بھی بولا جاتا ہے تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ مراد ہوتے ہیں. کہیں آپ نے یہ اصول پڑھا ہوگا کہ المطلق اذا اطلق یراد بھی فرد الکامل. مطلق جب بولا جاتا ہے اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. حضرت عمر کے بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن سب سے کامل کون؟ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر تھے. اس لیے جب بھی ابن عمر بولا جاتا ہے تو یہ مراد ہوتے ہیں.
تو اس لیے ان کا درجہ، ان کا مقام سب بیٹوں سے بڑھ کر، اور بالکل بچے تھے مسلمان ہو گئے تھے، باپ جب مسلمان ہوئے ساتھ ہی مسلمان ہوئے، اور اس لیے ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادوں میں سے فرد کامل تھے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقت ذرا اوپر ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بس کر لیں یہاں تک کی بس کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔